نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، فیضان حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الشرک لظلم عظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بڑی محبت سے اپنے آقا مولا مدنی تاجدار حبیب کردگار آقا کل مولا کل ختم رسول علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلات کے بعد حضور صاحبزادہ والا شان حضرت پیرزادہ محترم المقام جناب فیض رسول صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میرے بزرگوں اور دوستوں، آج ہم سارے دوست احباب اہل سنت والجماعت مسلک کا درد رکھنے والے آستانہ عالیہ حضور سیدی و سندی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کی سالانہ عرس پاک کی تقریب سعید میں ہم حاضر ہیں۔
دعا اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چند گزارشات جو معروضات میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑے انہماک کے ساتھ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ ہم اللہ والوں کا ادب و احترام کرتے ہیں، ان کے مزارات پر حاضری دیتے ہیں، اللہ کی عطا سے ان سے مدد مانگتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ ہم نبی کریم علیہ السلام کے علم غیب کو مانتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتے ہیں، لوگ کہتے ہیں شرک ہے، یہ اللہ کی صفات ہیں، تم نبیوں ولیوں میں مانتے ہو لہذا شرک کرتے ہو۔ جس طرح شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے، اللہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ جس طرح شرک بہت بڑا ظلم ہے، اسی طرح کسی مسلمان کو مشرک کہنا بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر جید سند کے ساتھ اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ایک ایسے بندے کا مجھ کو خوف ہے جو قرآن کی رٹ لگائے گا، جس کا اوڑھنا بچھونا اسلام بن جائے گا۔ جب تک اللہ کو منظور ہوگا یہ بات اس کو لاحق رہے گی، پھر اس سے یہ حالت چھن جائے گی، پھر وہ اپنے پڑوسیوں پر شرک کا فتویٰ لگائے گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جن بیچاروں پر شرک کا فتویٰ لگے گا کیا وہ واقعی مشرک ہوں گے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جن بیچاروں پر شرک کا فتویٰ لگے گا وہ مشرک تو نہیں ہوں گے، بل الرامی، بلکہ شرک کا فتویٰ لگانے والا خود وہ شرک کا حقدار بن جائے گا۔ تو جو بات بات پہ ہم اہل سنت و جماعت کو مشرک کہتے ہیں، اسی حدیث پاک کی روح سے وہ خود مشرک بن جاتے ہیں۔ ویسے بھی صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی امت سے شرک کا ڈر نہیں۔ ہاں یہ بات ہے کہیں دنیا کی لہو و لعب میں پھنس نہ جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میری امت شرک نہیں کرے گی، یہ کہتے ہیں شرک شرک شرک۔ شرک کی ہے 3 قسمیں۔ یہ مسئلہ ذرا بڑے اختصار کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، بڑے انہماک کے ساتھ دل کے کانوں سے سماعت فرمائیے گا۔ شرک فی الذات، شرک فی الصفات، اور شرک فی العبادت۔ شرک فی العبادت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو، غیر معبود کو مستحق عبادت ماننا۔ شرک فی الصفات، جو اللہ کی صفات ہیں بے عین ہی مخلوق میں اللہ جیسی صفتیں ماننا، یہ شرک فی الصفات ہے۔ تیسری شرک کی قسم ہے شرک فی الذات، جس طرح اللہ کی ذات ہے بے عین ہی کسی مخلوق کو اللہ جیسا سمجھنا۔ اور بحمد اللہ ہم اہل سنت و جماعت خدائے ذوالجلال کی قسم ہے، نہ ہم شرک فی العبادت کرتے ہیں، نہ شرک فی الذات کرتے ہیں، نہ شرک فی الصفات کرتے ہیں۔
شرک فی العبادت سے روکتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اس رب کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ دوسری جگہ اللہ نے شرک سے روکتے ہوئے فرمایا، اللہ کا قرآن اطلاع دیتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہمارے ہاں تو بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اذان کی آواز کان میں جاتی ہے، کیا آواز جاتی ہے؟ اذان پڑھتے ہیں، اور اذان میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بچے کے کان میں آواز جاتی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ مفسرین کرام نے صاحب تفسیر بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر بیضاوی کے اندر، معالم التنزیل کے اندر مفسرین نے عبادت کا معنی کیا ہے اقصی غایت الخضوع والتذلل، کہ عبادت نام ہے عاجزی کی انتہا کا۔ عبادت کس کا نام ہے؟ مفسرین نے معنی کیا عاجزی کی انتہا کا نام عبادت۔ غور فرمائیے گا، اگر یہ عاجزی کی انتہا کا معنی عبادت لیا جائے جو بعض مفسرین نے کیا ہے، تو ہم قیام نماز میں کرتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، پھر سجود کرتے ہیں، تو قیام میں، رکوع میں اور سجدے میں تینوں مقامات پر بتاؤ سجدے میں زیادہ عاجزی ہے کہ رکوع اور قیام میں زیادہ عاجزی ہے؟ جی سجدے میں زیادہ، کسی کے سامنے جھک جانا۔ اگر عاجزی کی انتہا کا نام عبادت، سجدہ تو عبادت بنے گا، رکوع اور قیام پھر عبادت نہیں بنے گا۔ معلوم ہوا عبادت کا معنی یہ ہے کہ کسی کو مستقل سمجھ کر، واجب الذات سمجھ کر ادب کیا جائے تو وہ عبادت بنتا ہے۔ غور فرمائیے گا، ہم جو قیام کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، نماز میں کھڑے ہوں اللہ کے حضور، تو یہ کیا بنے گا؟ عبادت بنے گا۔ اگر یہی کام اپنے باپ کے سامنے، پیر صاحب کے سامنے، حضرت صاحب کے سامنے، اپنے مرشد کے سامنے کھڑے ہو کر ایسے ادب کیا جائے تو کیا یہ عبادت بنے گا؟ بولو نہیں، یہ تعظیم بنے گا۔ اسی طرح رکوع کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں ہاتھ چھوڑ کر، اگر نماز میں ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہوں تو یہ عبادت بنے گا، اس کو مستقل سمجھ کر، واجب ذات سمجھ کر۔ اور یہی ترانہ، قومی ترانہ جب ہم سنتے ہیں ملک پاکستان کا، تو ہم ادب سے کھڑے نہیں ہو جاتے؟ تو کیا یہ عبادت بنے گا؟ نہیں۔ ہم اللہ کے حضور معبود سمجھ کر، واجب ذات سمجھ کر کھڑے جو ہوئے تھے وہ عبادت بنا تھا، اور یہی کام ہم نے قومی ترانے میں کھڑے ہو کر کیا تو یہ عبادت نہیں بلکہ یہ تعظیم بنے گا۔ غور فرمائیے گا، اگر عاجزی کی انتہا عبادت ہے تو پھر تو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے سامنے عاجزی کی انتہا کر دی۔ غیر مقلدوں کے ایک مولوی صاحب ہیں، مولوی صفی الرحمان مبارک پوری نے کتاب لکھی ہے الرحیق المختوم۔ رحیق المختوم جس کا ذکر قرآن کے اندر بھی ہے، جنتی شراب کو کہتے ہیں جو اللہ اخص الخاص جنتیوں کو، اپنے خاص الخاص بندوں کو عطا فرمائے۔ اس کے اندر لکھا کہ عروہ بن مسعود ثقفی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا
اس نے کیا منظر دیکھا؟ ایسا منظر اس نے کسی جگہ نہیں دیکھا۔ میرے دوستوں بزرگوں، عروہ بن مسعود ثقفی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ہو کر گیا، جا کے اپنے اہل و عیال کو لوگوں کو بتایا، آن کر کے لگا قسم با خدا میں بڑے بڑے کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، ان کے محلوں میں گیا ہوں، نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، قسم میں پروردگار کی جتنی تعظیم اور جتنا اکرام نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ اللہ کے حبیب کی بارگاہ کا کرتے ہیں، میں نے آج تک کسی بادشاہ کی تعظیم کسی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ عروہ بن مسعود ثقفی کہنے لگا، میں نے تو یہ دیکھا اللہ کے لاڈلے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنا دہن مبارک پھینکنا چاہتے ہیں، سرکار کے صحابہ اپنے ہاتھوں کو آگے کر دیتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام اپنا خنکار مبارک پھینکنا چاہتے ہیں، ریل مبارک پھینکنا چاہتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ اپنے ہاتھوں پر یوں کر کے مل کے اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام اگر اللہ کے لاڈلے محبوب علیہ السلام وضو فرمانا چاہتے ہیں، سرکار کے صحابہ اپنے ہاتھوں کو آگے کر دیتے، سرکار کے وضو کے قطرے میرے ہاتھوں پر گر پڑے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے صحابہ نے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں عاجزی کی انتہا کر دی، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے وضو کے پانی کے قطرے کو اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں، دہن مبارک کو اپنے ہاتھوں پر یوں کر کے اپنے چہروں پر مل کے فرت محسوس کیا کرتے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ یوں سمجھا کرتے تھے کونین کی دولتیں ہم غلاموں کے حصے میں آ گئی ہیں۔ تو صحابہ نے تو عاجزی کی انتہا کر دی، تو عاجزی کی انتہا مانا کرنا یہ پھر یہ عبادت بنے گا؟ نہیں، عبادت بنے گا وہ کہ کسی کو مستقل سمجھ کر واجب ذات سمجھ کے ادب کیا جائے تو یہ عبادت بنتا ہے، اور کسی کو مستقل سمجھ کر نہیں بلکہ اس کا پیارا محبوب سمجھ کے ادب کیا جائے تو یہ عبادت نہیں بلکہ یہ تعظیم بنتا ہے۔ غور فرمائیے گا، بتاؤ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اور سارے اللہ کے فرشتے اللہ کو سجدہ کرتے تھے کہ نہیں؟ کرتے تھے۔ کیا سمجھ کے کرتے تھے؟ مستقل سمجھ کر، واجب ذات سمجھ کر، اور انہی فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا کہ نہیں؟ میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر 9 جگہ پر حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اللہ نے فرشتوں کو ارشاد فرمایا، اے فرشتوں جب میں حضرت آدم علیہ السلام کو تیار کر لوں، پتلا بنا لوں، اللہ نے اربع عناصر کو اکٹھا کیا، ہوا پانی آگ مٹی کو اکٹھا کر کے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار فرمایا۔ اللہ نے سارے فرشتوں کو فرمایا اسجدوا لآدم، چلو میرے آدم کو کرو سجدہ۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، اللہ کے سارے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سجدے میں، حضرت جبریل علیہ السلام بھی حضرت آدم کے آگے سجدے میں، حضرت میکائیل بھی سجدے میں، حضرت اسرائیل بھی سجدے میں، حضرت اسرافیل بھی سجدے میں۔ اللہ کا قرآن فرماتے ہیں زمین والے فرشتے، پہلے دوسرے تیسرے ساتوں آسمان کے فرشتے، اللہ فرماتے ہیں فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سب فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا۔ تو کیا سمجھ کے کیا؟ معبود سمجھ کے کہ اس کی مخلوق سمجھ کے؟ بولو، مخلوق سمجھ کے۔ معلوم ہوا اگر سجدہ سمجھ کیا جائے معبود سمجھ کے، مستقل سمجھ کے، واجب ذات سمجھ کے تو عبادت بنتا ہے، اگر وہی کام اس کا پیارا محبوب سمجھ کے کیا جائے تو یہ عبادت نہیں بلکہ یہ تعظیم بنتا ہے۔ سورۃ یوسف پڑھ کے دیکھو، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا تفصیل کے ساتھ ذکر خیر فرمایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی چھوٹے تھے،
ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام ابا جان کے پاس آئے، آن کے عرض کی ابا جان انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، آن کے عرض کی ابا جان میں نے خواب یہ دیکھا 11 تارے چاند اور سورج میرے آگے سجدے میں گر گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے شان والے نبی، جب بیٹے نے خواب بیان کی ساری بات سمجھ کے بیٹا مجھے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بیٹا تو مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا اللہ میرے یوسف علیہ السلام کو بلندیاں صفتیں عطا فرمائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے شان والے نبی، آپ نے بیٹے کی خواب کو سن کے ارشاد فرمایا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا وگرنہ تیرے ساتھ داؤ کھیلیں گے۔ خیر مختصر کرتے ہوئے عرض کرتا چلو، ایک دن یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، آن کے عرض کی ابا جان ہمارے بھائی یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ان کو ہم نے پکنک کے لیے ساتھ لے کر جانا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو برگلا کے حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھائی جو تھے ابا جان یعقوب علیہ السلام سے لے گئے، لے جا کر اندھے کنویں میں پھینک دیا۔ پھر ایک قافلہ آیا، قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو اٹھا کر مصر میں لے گئے۔ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا سودا ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام بکتے بکاتے عزیز مصر کے گھر میں جا پہنچے، پھر کئی سال جیل کی صحبتیں برداشت کی، کرتے کرتے پھر ایک وقت آیا حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے تخت پر جا بیٹھے۔ میرے دوست بزرگوں حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے تخت پر جا بیٹھے اللہ کی شان ادھر قحط کا کنان کے اندر بھی پڑ گیا، مصر کے قرب و جوار کے اندر بھی قحط پڑ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی غلہ لینے کے لیے مصر کے بادشاہ کے پاس آئے۔ پھر ایک وقت آیا حضرت یعقوب علیہ السلام خود بھی آئے، آپ کی اماں جان حضرت یوسف کی والدہ محترمہ بھی آئی۔ حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام کے آگے 11 بھائی سجدے میں گر گئے، اور باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی سجدہ کیا، آپ کی ماں نے بھی سجدہ کیا۔ جب سب نے سجدہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، جب سب نے سجدہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابا جان یہ تو وہی خواب ہے جو آج سے مجھے 40 سال پہلے آیا تھا، مجھے یہ خواب آیا تھا انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کے 11 بھائی اور آپ کی والدہ اللہ کو سجدہ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ کیا سمجھ کے؟ مستقل سمجھ کے، واجب ذات سمجھ کے، معبود سمجھ کے۔ تو انہوں نے سجدہ یوسف علیہ السلام کو کیا کیا سمجھ کے؟ معبود سمجھ کے نہیں، مستقل سمجھ کے نہیں، بلکہ اس کی مخلوق سمجھ کے، اس کا پیارا محبوب سمجھ کے۔ معلوم ہوا کہ اگر مستقل سمجھ کے، واجب ذات سمجھ کے جو کام کیا جائے تو وہ عبادت بنتا ہے، اس کا پیارا سمجھ کے اور اس کی مخلوق سمجھ کے کام کیا جائے تو وہ عبادت نہیں بلکہ تعظیم بنتا ہے۔ تو بھی میں اپنی بات کو 2-4 منٹ میں سمیٹ پر۔ دوسری قسم ہے شرک کی، شرک فی الذات، کہ جس طرح کی اللہ کی ذات ہے ویسی ہی کسی مخلوق کو ماننا۔ تو الحمدللہ ہم شرک فی الذات بھی اللہ جیسی ذات کسی کو نہیں سمجھتے، ساری کائنات سے بڑھ کر ہمارے نزدیک نبی کریم علیہ السلام کا درجہ مرتبہ زیادہ ہے، تو ہم اللہ کے حبیب کو بھی رب کے برابر بعد از خدا تو ہی بس قصہ مختصر۔ بعض لوگ کہتے ہیں چلو تم شرک فی الذات نہیں کرتے، شرک فی العبادت بھی نہیں کرتے، تو شرک فی الصفات ضرور کرتے ہو۔ تو دیکھو نا کہ علم غیب جاننا تو اللہ کی صفت ہے، تم نبی کی اسلام میں مانتے ہو، اللہ کے نبیوں میں مانتے ہو، مدد تو اللہ کرتا ہے،
تم مدد ولیوں سے مانگتے ہو، نبیوں سے مانگتے ہو، داتا تو اللہ ہے، تم لاہور والے کو داتا مانتے ہو، تو یہ اللہ کی صفات تم مخلوق میں مان کر شرک فی صفات کرتے ہو۔ توجہ کے ساتھ یاد رکھو، بسا اوقات قرآن حکیم کے اندر کئی مثالیں موجود ہیں، خالق اور مخلوق پر لفظ ایک آتا ہے لیکن شرک نہیں بنے گا، کیونکہ معنی کے اندر زمین و آسمان سے بھی زیادہ کا فرق ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں زندہ ہوں اور آپ بھی زندہ ہیں، تو اللہ کیا زندہ ہے کہ نہیں؟ تو کیا اللہ کے ساتھ برابری ہو گئی؟ نہیں۔ کیوں؟ اللہ کو کسی نے زندہ نہیں کیا، اللہ خود بخود ہے۔ مجھے اور آپ کو کس نے زندہ کیا؟ اللہ نے۔ تو لفظ اگرچہ ایک ہے، معنی میں جب تک برابری نہیں ہوگی شرک لازم نہیں آئے۔ میرے دوست اللہ کا قرآن فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ اللہ سمیع و بصیر، سننے والا، دیکھنے والا۔ 29واں پارہ اللہ کا قرآن پڑھ کر دیکھو، اللہ نے یہی لفظ ہم انسانوں پر بولا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ ہم نے انسان کو مکس نطفے سے پیدا کیا تاکہ انسان کی پرکھ ہو جائے، ہم نے انسان کو سمیع و بصیر بنا دیا۔ میرے دوست بزرگ ذرا غور تو فرمائیے گا، اللہ بھی سمیع و بصیر، میں اور آپ بھی سمیع و بصیر۔ لفظ اگرچہ ایک ہے، کیا شرک ہو جائے گا؟ بولو نہیں۔ شرک تب بنے گا جب کہ معنی میں برابر۔ اللہ سمیع و بصیر خود بخود ہے، مجھے اور آپ کو سمیع و بصیر کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ دوسری مثال اللہ فرماتے ہیں ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ اللہ رؤوف الرحیم ہے، اور یہی لفظ رؤوف الرحیم کا اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ بھی رؤوف الرحیم، میں اور آپ بھی رؤوف الرحیم۔ لفظ اگرچہ ایک ہے لیکن معنی میں برابری نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ کے ختم کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ بھی رؤوف الرحیم ہے، اللہ نے اپنے حبیب کا نام بھی رؤوف الرحیم رکھا، تو وہ نامی کے نام خدا نام تیرا، تو وہ نامی کے نام خدا نام تیرا، رؤوف و رحیم و علیم و علی ہے۔ تو جو اللہ کی صفات ہیں ہم نہ نبیوں میں مانتے ہیں نہ ولیوں میں مانتے ہیں، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اپنی عطا سے اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری وابستگیاں حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ فرمائے، اور اللہ ہمیں بزرگوں کا ساتھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔